الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواہ مسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو عنوان ہے دین کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا، محنت کرنا اور مشقت کرنا. اس سلسلے میں گزشتہ چند آیتیں بھی ذکر کی گئی اور چند حدیثیں بھی بیان کی گئی کہ انسان اس وقت تک دین پر چلا نہیں سکتا اپنے آپ کو جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، چونکہ دین سے دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو پیش آتے رہتی ہے. اگر انسان پختہ عزم کرے، مضبوط ارادہ کرے اور اس کے بعد کھڑے ہو تو پھر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا. اس کی مثالیں بھی ذکر کی گئی، جیسے آخر میں حدیث میں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، لیکن وہ عبادت کا اس درجہ اہتمام کرتے تھے کہ رات رات قیام کرتے، نماز پڑھتے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا. پوچھنے پر آپ نے بتایا میں اس لیے عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. پھر رمضان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ عبادت کو انجام دینے میں لگے رہتے. تو جن کی زندگی بالکل پاک صاف، لیکن اس کے باوجود بھی اعمال کو انجام دینے میں انہوں نے اتنے مجاہدے کیے، اتنی قربانی دی، اتنی محنت برداشت کی تاکہ امت کو یہ سبق اور پیغام ملے کہ جو نبیوں کے سردار ہے اور جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عبادت اور اعمال کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی وہ انجام نہیں کرتے. تو ایک عام مسلمان کو اس میں اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ حدیث مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں. طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تو دونوں میں بھی ہے، کمزور مومن میں بھی خیر ہے، طاقتور مومن میں بھی خیر ہے. کمزور مومن میں اس واسطے خیر ہے کہ بہرحال وہ صاحب ایمان ہیں، اور طاقتور میں خیر زیادہ اس واسطے ہے کہ وہ کمزور کے مقابلے میں ایمان کے اعمال کو انجام دینے میں زیادہ فکر مندی کے ساتھ لگا رہتا ہے، چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ انسان اپنے آپ کو کمزور بنا کر نہ رکھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے. جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو اللہ کی اطاعت میں لگا سکے گا، اللہ کی فرما برداری میں لگا سکے گا، اللہ کے احکامات پہ چلنے میں لگا سکے گا. اور جو کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ طاقتور کے مقابلے میں اتنا زیادہ عمل نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. باقی یہ بھی فرما دیا کہ کمزور اس احساس میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے رد کر دیا گیا، بلکہ کمزور کے اندر بھی خیر ہے کہ وہ اپنی جتنی صلاحیت ہے اس کو استعمال کرنے والا بنے. تو انسان اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کو بنائیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو جائے اور اللہ کے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دینے میں وہ اپنے آپ کو لگا سکے. ایک یہ ہے کہ آدمی کی جسمانی اعتبار سے کمزوری ہے اور وہ جتنی ممکن کوشش کر سکتا ہے کرے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کمزور بنا لے، بالکل مریل کی طرح رہنے والا بنے اور نماز پڑھ رہے تو بالکل ایسے سکڑ کے
ایسے انداز میں پڑھ رہا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بیمار نماز پڑھ رہا ہے، یا عمل کرے تو ایسے عمل کر رہا ہے کہ بالکل دلچسپی نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی نوجوان کو جھک کر چلتا ہوا دیکھتے تو پیچھے سے اس کو ڈانٹتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تم کو صحت مند بنایا ہے، تم بیمار کیوں بن رہے ہو اپنے آپ کو جھکا کر غیر ضروری؟ جیسے بعض لوگ تواضع سمجھتے کہ اپنے آپ کو جھکا دے۔ تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، تواضع کا مطلب آپ کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مزاج آ جانا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے والے بننا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ اصل چیزیں تواضع کی ہے۔ صرف جسم جھکا دیں گے تو تواضع نہیں ہوگا۔ حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنے۔ تو یہاں پر جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو طاقتور بنائے، صلاحیت والا بنائے، تاکہ وہ اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو صحیح معنی میں استعمال کر سکے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے جو اذیتیں ملتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، وہ آدمی اس آدمی کے مقابلے میں بہتر ہے جو گوشہ نشین بالکل کونے میں پڑا ہوا ہو، کسی سے تعلق نہیں، کسی سے ملاقات نہیں، تنے تنہا رہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو لوگوں کے برتاؤ کرنے، لوگوں کا کیا برتاؤ ہے اس سے اس کو سامنا نہیں پڑے گا۔ اور جو کئی لوگوں سے تعلقات رکھے گا تو لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، خراب سلوک بھی کریں گے، خراب سلوک پہ وہ اپنے ثابت قدم رہے گا اور اپنا بدلہ نہیں لے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے ثواب سے نوازے گا۔ تو اس حدیث میں پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے، طاقتور مومن بننا چاہیے، اپنے آپ کو اپنی طرف سے کمزور بنا لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کمزور بنا لیتے ہیں، ہمارے نوجوان کمزور اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، اور طاقت پر بننا بھی چاہتے ہیں تو اس واسطے بننا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتائے۔ پہلے ہماری طاقت اس واسطے ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی اطاعت صحیح کرنے والے بن جائے، اللہ کی فرمانبرداری صحیح کرنے والے بن جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ذکر کی گئی، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیزیں تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے بارے میں تم تھوڑا سا حریص بن جاؤ، حرص تمہارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے کہ جو چیزیں تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے، دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں تو آدمی اس کو کرنے کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھائے۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی بیان کیا گیا کہ جو چیزیں دنیاوی اعتبار سے جائز ہے، حلال ہے، آدمی اس کو حاصل کرنے کی بالکل کوشش کر سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ صرف دنیا کی کچھ چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دین کی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو حدیثوں میں اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ نیک کاموں میں دوڑ لگاؤ، اور قرآن کریم میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، کہ تم دوڑو اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف۔ تو انسان ظاہری فائدے کو دیکھ کر اس کے لیے کوشش محنت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نظر ہونا چاہیے کہ دینی اعتبار سے میرا زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ باقی دنیا کمانا، حلال طریقے سے چیزوں کو استعمال کرنا، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ تو دوسرا سبق دیا گیا، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیزیں تمہارے فائدے کی ہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں تم اپنے اندر فکر مندی، دلچسپی پیدا کرو۔ جیسی فکر مندی تم دنیا کی ظاہری چیزوں کو پانے کے لیے کرتے ہو، دینی چیزوں کو بھی پانے والے بنو، دنیاوی چیزوں کو۔ جیسے دین کی مثال ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ لالچ پیدا ہو جانا چاہیے کہ میں بھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ ہم کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، تو حرص، لالچ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں بھی کرنے والا بنوں۔ یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، اور مقصود بھی ہے کہ تم اس کو اپنا نمونہ بناؤ کہ تم سے جو آگے دین کے بارے میں ہیں ان سے تم کیسے سبقت کرنے والے بنو، کیسے ان کی راہ پہ چلنے والے بنو، اور کیسے صحیح طریقوں کو اختیار کرنے والے بنو۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمائی گئی، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرتے رہا کرو اور اپنے آپ کو عاجز، کمزور بنا کر مت بیٹھ جاؤ۔ ہر معاملے میں
اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تھک ہار کر یہ مت سمجھو کہ اب میری کون مدد کرے گا، بلکہ آخری دم تک اللہ سے مانگتے رہو، کوشش کرتے رہو، اور کوشش کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے اسباب و وسائل ہیں ان کو اختیار کرو، اور اللہ سے مانگنا مت چھوڑو، وہی مدد کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو عاجز کمزور بنا کر بیٹھ جانا، بٹھا دینا، اور جد و جہد سے، بھاگ دوڑ سے، میدان سے اپنے آپ کو ہٹا دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ذکر کی گئی، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اگر کوئی چیز ناموافق پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ انسان کی تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بس اچھی چیز ہو جائے تو شکر ادا کرو، خراب چیز ہو جائے تو اس پر افسوس کرو کہ آئندہ تم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرو گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ اگر کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا گیا کہ اگر تم یہ کہو، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور اس نے جو چاہا وہ ہوا۔ کیونکہ اگر کا لفظ یہ شیطان کا دروازہ کھولنے والا کا لفظ ہے کہ جس کے نتیجے میں شیطان انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اللہ کی تقدیر سے دور کر دیتا ہے۔ اب آدمی ہزار چیزیں سوچتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا تو مجھے یہ نقصان نہیں ہوتا، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی آپ اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح حل نکالے، صحیح راستے کا انتخاب کرے، سابقہ غلطی کو، پرانی غلطی کو کیسے دور کرے، آگے اچھے انداز میں کیسے کام کو انجام دینے والے بنے، اس کے لیے کوشش کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کے سامنے کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کسی چیز کو نقصان پہنچ جاتا، اور سامنے بیٹھنے والا آدمی یہ کہتا کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا مت کہو، ایسا ہونا ہی تھا تو ایسا ہوا، یعنی وہ چیز ٹوٹنے ہی والی تھی تو یہ نتیجہ ہوا، اگر وہ چیز ٹوٹنے والی نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور ذریعہ رکھتا تھا۔ تو اس ایک حدیث کے اندر جو ہم کو تعلیم دی گئی ہے، پہلی تعلیم یہ کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے کہ طاقتور مومن اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام پر زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ دوسری چیز ذکر کی گئی کہ جو چیز انسان کے دین کے فائدے کی ہو یا جائز طور پر دنیا کے فائدے کی ہو تو اس کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ذکر کی گئی کہ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہو، اور عاجز کمزور بن کر مت بیٹھ جاؤ کہ اب مجھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو یہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا، گویا کہ اب میرے اوپر اللہ کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ جو یہ سمجھے کہ ایک مرتبہ اگر مجھ سے ناکامی ہوئی تو آئندہ میں اور بھی کر سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ اور چوتھی چیز ذکر کی گئی، اگر کچھ بھی نقصان پہنچ جائے تو اس کو یہ مت کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر رکھا تھا وہ چیز ہو گئی، آئندہ میں اس چیز کو نہ دہراؤں، اور ایسی غلطی مجھ سے سردرد نہ ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ ذہن اور یہ عقیدہ رکھو کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، اس کو آپ سماعت کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر کے رکھ دیا ہے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہے جو انسان کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جہنم میں جانے کا سبب یہ بنے گا کہ وہ حرام چیزوں کو، خواہشات کو پورا کر لے، منمانی زندگی گزار لے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ جنت میں جانا ہے تو اپنی خواہش کچھ اور ہے، اللہ کی خواہش کچھ اور ہے۔
اپنا من کچھ اور چاہ رہا، اللہ کا حکم کچھ اور چاہ رہا، ہماری طبیعت کچھ اور چاہ رہی، نبی کا حکم کچھ اور مطالبہ کر رہا، تو اپنی خواہش کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو ختم کر کے جو اللہ کو مقصود ہو، جو نبی کو مقصود ہو وہ کرنے والے بنیں گے، تو ایسا انسان جنت میں جانے والا بنے گا۔ اور حرام کو، ناجائز کو، جس کی دل میں خواہش آ رہی، شریعت نے جسے روکا، تعلیمات نبوی نے جس سے منع کیا، انسان اس کو کرنے والا بن جائے تو پھر ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ یہ بارڈر ہے، یہ باڑ اللہ نے لگائی کہ تم حرام سے بچو تو اس کے نتیجے میں جنت میں جاؤ گے، اور بارڈر اللہ نے حد باندھی ہے کہ اگر تم حرام کو اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو دنیا میں انسان اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے والا بنے۔ جیسے ایک آدمی وہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے، سخت سردی ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا کہ میں اب اٹھوں، اتنی سردی میں کون اٹھے گا، ٹھنڈا پانی ہے، کون وضو کرے گا، گھر سے مسجد کے راستے پہ جانا، ٹھنڈی ہوا چل رہی، اب کہاں جاتے، لہٰذا گرم لحاف میں، گرم بستر پر گرم اوڑھنا اوڑھے ہوئے ہیں، آرام سے سو جائیں گے۔ یہ نفس کی خواہش ہے۔ اب انسان اس خواہش کو دبائے کہ نہیں میں اللہ کے لیے کروں گا، سردی ہو تب بھی میں اٹھ کر وضو کروں گا، راستہ ٹھنڈا ہو تب بھی میں چل کر جاؤں گا، طبیعت نہیں چاہ رہی تو میں طبیعت پر بوجھ ڈالوں گا، طبیعت پر زور ڈال کر میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا بنوں گا، تو یہ گویا کہ نفس کی مخالفت کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت کا داخلہ آسان فرمائے گا۔ سارے کام آپ ایسے ہی دیکھتے جائیں، دین کے جتنے کام ہیں، ایک طرف نفس انسان کا لگا ہوا ہے کہ جو انسان کو اندر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا شیطان ہے جو انسان کو بھٹکاتا ہے اور روکنا چاہتا ہے، ابھی کیا کرتے بعد میں کر لیں گے، اور ابھی موقع ہے آگے چل کر لیں گے۔ تو ایسے موقع پر انسان نفس کے تقاضوں کو پیچھے ڈالے، شیطان کے وسوسوں کو دور کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیم ہے، جو مقصود ہے، اس کو اپنانے والا بنے، تو اس کے نتیجے میں پھر گویا کہ وہ جنت کا صحیح معنی میں حقدار بنے گا۔ تو جنت کو اللہ نے خواہشات نہیں، ناگوار چیزوں سے گھیر کے رکھ دیا، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر کے رکھ دیا۔ خواہش منمانی پوری کریں گے جہنم میں جائیں گے، اللہ کی مطابق زندگی گزاریں گے تعلیمات کے مطابق تو جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ تو یہ دو حدیثیں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیثیں اس عنوان کے تحت ذکر کی گئی کہ مجاہدہ کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، تھوڑی سی قربانی دینا، تب جا کر دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدمی چلنے لگتا ہے تو پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے، مزاج بنتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اعمال نہیں کریں گے تو بے چینی، بے قراری ہوتی ہے، اعمال کریں گے تو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔